اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 490 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسى قال حدثنا علی بن عابس عن مسلم الملائی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلى علی یوم الثلاثاء. ہمیں روایت کی اسماعیل بن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی علی بن عابس سے، انہوں نے مسلم الملائی سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پیر کو ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل کو نماز پڑھی. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفہ الا من حدیث مسلم الاعور ومسلم الاعور لیس عندهم بذاک القوی. ہم اسے نہیں جانتے مگر مسلم الاعور کے روایت سے، اور مسلم الاعور محدثین حضرات کے نزدیک قوی نہیں ہے. وقد روی هذا الحدیث عن مسلم عن حبۃ عن علی نحو هذا، اور یہ روایت مسلم سے انہوں نے حبہ سے اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح ان سے بھی نقل کی گئی ہیں. جی عزیز طلباء کرام، نبوت ملنے کے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز پڑھنے کی یہ جو روایت ہے، تو یاد رکھیے گا یہ روایت باطل ہے، کیونکہ نبوت کے ملنے کے ساتھ ہی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. نماز کی فرضیت بعد میں آئی ہے، تو یہ روایت باطل ہے. اصل میں جو روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی پیر کے دن. آپ علیہ السلام پیر کے دن نبی بنائے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منگل کے دن مسلمان ہوئے. تو یہ بات مسلم ہے، صحیح بنتی ہے. لیکن پیر کے دن آپ علیہ السلام نبی بنائے گئے اور منگل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبوت کے ملنے کے ساتھ نماز کے احکام نہیں آئے تھے. جی بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. میں روایت کی قاسم بن دینار الکوفی نے، انہوں نے ابو نعیم سے، انہوں نے عبد السلام بن حرب سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم مجھ سے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی نیابت کی، تو اسی طرح تم میرے پیچھے میری نیابت کرو گے. وہاں پر ماقبل میں جو روایت عزیز طلباء کرام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جو نقل کی تھی عامر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو اس میں یہ بات تھی الا انہ لا نبی بعدی، اس کلمے کے بعد یہ کلمہ بھی تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
تو بس تم میرے نائب ہوں گے، لیکن میرے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم تو اس وجہ سے کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت کی گئی ہے دوسرے طریق سے بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو احمد الزبیری سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، انہوں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، ہاں مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق سے۔ وفی الباب عن سعد وزید بن ارقم و ابی ہریرہ و ام سلمہ، اس باب میں حضرت سعد، زید بن ارقم، ابو ہریرہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و رضی اللہ عنہا، ان تمام سے روایات مروی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ جو جملہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا اس وقت جب آپ علیہ السلام نے ان کو غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے مدینہ منورہ میں ان کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر فرمایا۔ تو ماقبل روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے عورت اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر جا رہے تھے تو ہارون علیہ السلام کو نائب بنایا، تو میں بھی تجھے ایسے ہی اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلجوئی کے لیے، اور اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، اس حدیث پر استدلال کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل ماننا یہ باطل ہے، یہ استدلال ہی باطل ہے، کیونکہ اگر اس جملے کو دیکھا جائے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو ہارون علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، اپنے زندگی میں کسی کو خلیفہ بنانا، یہ خلیفہ بعد الوفات اس کو لازم نہیں ہے کہ وہ موت کے بعد بھی وہی خلیفہ ہوگا۔ اور اس بات کے لیے دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف اسفار میں اپنی جگہ پر پیچھے مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو پھر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان لوگوں کو خلیفہ نائب بنایا گیا تھا، تو پھر ان کے لیے تو آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی خلافت ثابت نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے تو ان کے لیے خلافت ثابت ہونی چاہیے تھی کہ ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے مقرر کیا گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بات الگ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی زندگی میں خلیفہ اور نائب بنایا تھا۔ ہاں، اس روایت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے ان کو ایسے ہی اپنا نائب قرار دے دیا جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے، مگر فرق یہی ہے کہ آپ علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی ایک عام مسلمان ہی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا ابراہیم بن المختار عن شعبة عن ابی بلج
عن عمرو بن میمون عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بسد الابواب الا باب علی۔ ہمیں روایت کی محمد ابن حمید الرازی نے، انہوں نے ابراہیم ابن المختار سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو بلج سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ چھوڑ کر، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھلا چھوڑنے کی بات کی اور باقی سب بند کرنے کا حکم دیا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ عن شعبۃ بھذا الاسناد الا من ھذا الوجہ، ہم اس روایت کو شعبہ سے نہیں جانتے اس سند کے ساتھ مگر صرف اسی طریق سے۔ وبہ قال حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال حدثنا علی بن جعفر بن محمد بن علی قال اخبرنی اخی موسیٰ بن جعفر بن محمد عن ابیہ جعفر بن محمد عن ابیہ محمد بن علی عن ابیہ علی بن الحسین عن ابیہ عن جدہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی نصر بن علی الجہضمی نے، انہوں نے علی بن جعفر ابن محمد ابن علی سے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی میرے بھائی موسیٰ ابن جعفر ابن محمد نے اپنے والد جعفر ابن محمد سے، انہوں نے خبر دی اپنے والد محمد ابن علی سے، انہوں نے خبر دی اپنے والد علی ابن الحسین سے، انہوں نے اپنے والد حسین سے، اور انہوں نے دادا سے یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن وحسین قال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ پکڑے اور ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، ان کے والدین، ان کے والد اور ماں، تو میں نے اس لیے والدین ہی کہا، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرے تو وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ من حدیث جعفر ابن محمد الا من ھذا الوجہ، ہم نہیں جانتے اس کو جعفر ابن محمد کے حدیث سے مگر اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایتیں یہاں پر اس باب میں ذکر ہوئی۔ پہلی روایت کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو چھوڑ کر باقی سب دروازوں کو بند کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا۔ اس روایت کے بارے میں عزیز طلباء کرام، محمد ابن حمید رازی جو یہ یہاں پر راوی ہے، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ مختلف فی راوی ہے، اگرچہ کثیر الحدیث ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم ابن المختار اس کا حافظہ کمزور تھا۔ اس روایت کے بارے میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہ حدیث شیعہ حضرات نے اس حدیث کا توڑ کرنے کے لیے گڑی ہے، گویا کہ یہ روایت ان کے نزدیک موضوعات میں سے ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تمام کھڑکیاں دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا مسجد نبوی کا، مگر صرف ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کو باقی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن شعبة عن ابي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اول من صلى علی۔ ہمیں روایت کی محمد بن حمید، انہوں نے روایت کی ابراہیم بن المختار سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو بلج سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے، لا نعرفہ من حدیث شعبہ عن ابی بلج الا من حدیث محمد بن حمید، ہم نہیں جانتے شعبہ کی روایت سے ابو بلج کی روایت مگر صرف محمد ابن حمید کے اس روایت سے۔ وہ ابو بلج اسمہ یحییٰ ابن ابی سلیم، ان کا نام یحییٰ ابن ابی سلیم ہے۔ وقال بعض اہل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بکر الصدیق واسلم علی ابن
علی رضی اللہ تعالی عنہ وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ. تو اہل علم حضرات میں سے بعض کا کہنا ہے مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت وہ 8 سال کے تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی تھی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة عن رجل من الانصار عن زيد بن ارقم قال اول من اسلم علي. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لابراهيم النخعي فانكره وقال اول من اسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب روایت کی محمد بن بشار اور محمد بن المثنى، ان دونوں حضرات نے یہ کہتے ہیں ہمیں روایت کی محمد بن جعفر نے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے ابو حمزہ سے، انہوں نے انصار کے ایک شخص سے، انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عمرو بن مرہ کہتے ہیں میں نے یہ بات ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے سامنے ذکر کی، پس اس نے اس پر نکیر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وہ ابو حمزہ اسمہ طلحہ ابن یزید، اور ابو حمزہ ان کا نام طلحہ ابن یزید ہے. عزیز طلباء کرام، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہے. جیسے ما قبل میں ذکر ہوا، مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے. تو اس حساب سے کوئی منافات اس میں نہیں آ رہا. جی بڑھتے ہیں آخری روایت کی طرف، آخری سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان ابن أخي يحيى ابن عيسى الرملي قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی عیسیٰ ابن عثمان نے، جو کہ یحییٰ ابن عیسیٰ الرملی کے بھتیجے ہیں، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن عیسیٰ الرملی سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عدی ابن ثابت سے، انہوں نے زر ابن حبیش سے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا لقد عهد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامی انه لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق. مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے کہ تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق ہی غداوت رکھے گا. قال عدی بن ثابت انا من القرن الذین دعاهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عدی بن ثابت یہ تبع تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے کا ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. یہ قرن ثالث، تیسرے پیڑھی کے ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن ابراہیم وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم عن ابي الجراح قال حدثني جابر بن صبيح قال حدثتني ام شراحيل قالت حدثتني ام عطية قالت بعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم جيشا فيهم علي. قالت ہمیں روایت کی محمد بن بشار، یعقوب بن ابراہیم اور کئی حضرات نے یہ کہتے ہیں سب. ہمیں روایت کی ابو عاصم نے، انہوں نے ابو الجراح سے، انہوں نے کہا میں روایت کی جابر بن صبیح سے، انہوں نے کہا مجھے روایت کی ام شراحیل نے، انہوں نے کہا مجھے روایت کی ام عطیہ نے، ام عطیہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. قالت تو وہ فرماتی ہے فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا رافع یدیہ ویقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا. میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس حال میں کہ آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ اللہ آپ مجھے موت نہ دے اس وقت تک کہ آپ مجھے علی دکھلائے، یعنی میں دوبارہ علی کو دیکھوں. ھذا حدیث غریب حسن، یہ حدیث غریب حسن ہے. انما نعرفہ من ھذا الوجہ، ہم اسے جانتے ہیں صرف اسی طریق سے.
جی عزیز طلباء کرام، ما قبل والا مضمون کئی روایات میں گزرا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی سے محبت مومن ہی کرے گا اور علی سے عداوت بغض حسد یہ منافق ہی رکھے گا۔ اور آخری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے کہ آپ علیہ السلام نے جو ان کے لیے دعا فرمائی تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سلامتی کہ وہ سلامت صحیح سالم واپس آ جائے، تو اس سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معلوم ہوئی، اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ، مزید روایات کے ساتھ، مزید مناقب دیگر صحابہ کرام کے انشاءاللہ العزیز آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔